بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا یہ 29واں پروگرام ہے۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی اور بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی اور پھر تھوڑے بہت قریب کے ملکوں میں بھی مسلم معاشرے میں صوفی اور تصوف کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں تو ایک سلسلہ ہے تصوف کے مختلف مسالک کا، اور لوگ بیعت کرتے ہیں، اور پیری اور مریدی کا یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے۔ ویسے جن علاقوں کے رہنے والے بزرگوں کو ان حضرات نے اپنے تصوف کے سلسلوں کا بانی قرار دیا ہے، وہاں یہ چیزیں یعنی عرب ممالک میں یہ چیزیں کم ہیں۔ بہرحال یہ تصوف کا ایک حلقہ، پیروں کا اور مریدوں کا ایک حلقہ پاکستان اور ہندوستان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس لحاظ سے ان اداروں کے فوائد اور نقصانات پر اہل علم حلقوں میں بات بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ان کے اثرات مثبت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں یا منفی ہیں؟ اس بات پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ مرور زمانہ سے اور جس طرح سے اور بہت ساری چیزیں زوال پذیر مسلم معاشرے میں ہوئیں، تصوف کا یہ سلسلہ، تصوف کے یہ حلقے، ان میں بھی زوال آیا۔ بنیادی طور پہ یہ سارے حلقے اس لیے بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی دلائی جائے، اور دنیا کے جو لہو و لعب ہیں ان سے دور رکھا جائے، اور ان کو اسلام کی طرف، عبادات کی طرف، اذکار کی طرف لایا جائے۔ اور بڑے اچھے اچھے صوفی اور صلحاء اور بزرگ ہماری تاریخ میں مگر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بگڑتی گئیں، اور اب یہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ جو برائیاں دیگر جگہ کم ہیں وہ یہاں بہت زیادہ ہیں۔ پہلے پیروں اور بزرگوں کی، ان کی زندگی میں عزت کی جاتی تھی، ان کی بات مانی جاتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی قبور کو، ان کے مقبروں کو جس طریقے سے بنایا گیا، سجایا گیا، کمائی کا ذریعہ بنایا گیا، اور وہ بدعتیں، وہ برائیاں جو کہیں نہیں تھیں وہ ان جگہوں پر ہونے لگیں۔ یہ سب اب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ خود قوالی جیسی چیز جس کے بارے میں ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، اگر آپ کشف المحجوب بھی پڑھ لیں، اگر آپ مولانا احمد رضا خاں کی کتابیں بھی پڑھ لیں، جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، جو کچھ اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں سما کے بارے میں، لیکن ہے کہتے وہی ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی کمزوری اور بدعت کو جگہ دے دی جائے تو آگے چل کر اس نے کیا صورت اختیار کی ہوتی ہے۔ آج اب ان قوالیوں کی مثال لے لیں کہ اس کے سننے والے کتنے دین کے پابند ہوتے ہیں، کیا کچھ ان اشعار میں کہا جاتا ہے، توحید کا اور رسالت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ زوال کے زمانے میں صوفیوں نے بھی اپنے الگ الگ حلقے، اپنے الگ الگ لباس، اپنے الگ الگ قسم کے ماحول پیدا کر لیے۔ پگڑیاں مختلف رنگوں کی آ گئیں، لباس مختلف رنگوں کا آ گیا، گلوں میں تسبیحیں اور کنٹھے مختلف طرف کے پڑنے لگ گئے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس زمانے کی جو دوسری تہذیبیں تھیں، جو دوسرے مذاہب تھے، ان کے جو لوگ تھے، ان کی جو چیزیں تھیں وہ اپنا لی گئیں۔ یہ تو صرف شکلاً ہوا، لیکن نظریاتی طور پر بھی پھر جو اچھے صوفی بھی تھے، پھر وہ وحدت الوجود اور حلول اور ایسے تصور، اشراق، اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ وہاں راہ پا گئے، اور جو اصلاح و تزکیے کا کام تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا کام تھا، وہ ہلکا ہو گیا، اصلاح و تبلیغ کا کام مؤثر نہیں رہا۔
پھر ہوا یہ کہ جو اس طرح کے پیر اور مرید تھے وہ زیادہ تر جاہل تھے، نہ انہیں دین کا علم تھا نہ قرآن کا، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، مبادیات دین جو ہوتے ہیں ان سے بھی وہ واقف نہیں تھے، نہ ان پہ عامل ہونا تو چھوڑیں آپ، یعنی بہت سارے ایسے پیر اور ایسے لوگ تھے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے تھے ہم اسے مقرر رہے ہیں، روزے نہیں۔ تو یہ اخلاقی خرابیاں پھر انہیں بہت ساری آ گئیں۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی اولادوں میں ماشاءاللہ اور زیادہ، پھر انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور سجادہ نشین، اور پھر وہ ان کے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں جانے لگے، اور پھر جو کچھ انہوں نے اسمبلیوں میں کیا ہے، جو کرپشن اوروں نے کیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کیا۔ پھر کوئی کرنٹ والا پیر آ گیا، کوئی کچھ آ گیا، کوئی ناچنے والا آ گیا۔ اب یہ زمانہ حالانکہ تصوف خراب چیز نہیں تھی، اس میں بہت ساری اچھائیاں تھیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا ایک جذبہ ہوا تھا، مگر آج کل جو کچھ اس تصوف میں ہو رہا ہے، ہر ایک مسلک کا الگ الگ پیر ہے، اور کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، اور چشتی ہے، اور بس کھانے کمانے کے یہ ذریعے ایسے ہیں۔ آج کے دور میں بہت کم صوفی اور بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں سے پیسے نہ لیتے ہوں، ان کی تکالیف دور کرنے کے لیے پیسے نہ لیتے ہوں، کالے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے نہ کہتے ہوں، کالے مرغے کو لا کر ان کو دینے کے لیے نہ کہتے ہوں، چادریں چڑھانے کے لیے نہ کہتے ہوں، ان سے اپنے پیر نہ چمواتے ہوں، غیر ضروری تعظیم نہ کرواتے ہوں، اور پھر یہ کہ وہ گدی نشین اور سجادہ نشین عصر جدید کے جو علوم ہیں، آج کل کے جو علوم ہیں ان سے واقف ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس تصوف کا بھی جو حال ہمارے معاشرے میں ہوا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی یہ صوفی ہیں تو یہ اپنے مریدوں کو، اپنے لوگوں کو دنیا کی غیر ضروری محبت سے نکالیں، لیکن انہیں دنیا سے لا تعلق نہ کریں، انہیں رہبانیت اور جمود کی طرف نہ لے جائیں، ان کی تہذیب نفسی ضرور کریں، ان کی نفس کشی نہ کریں، انہیں یہ بتائیں کہ دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو تو شاید یہ کچھ مؤثر کردار تبدیلی کے لیے، صحیح راہ پہ لوگوں کو بلانے کے لیے، جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے، یہ شاید ممکن ہو۔ صرف ووٹ لینے کے لیے، کاروبار کے لیے درگاہیں اور آستانے نہ بنائیں۔ اس سلسلے کو خود بھی غور کریں، وہ گدی نشین، وہ سجادہ نشین، کہ آیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں گے؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مقبرے، بڑے بڑی کاروبار، یہ کس طرح سے یہ تصوف کے ساتھ میچ کرتے ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے تصوف کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ تو بہت نیک ارادے سے کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو اب کیا بنا دیا۔ یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔